پاکستان کا مؤثر ترین کردار، خطے میں امن کی امید برقرار، ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ امریکی صدر نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ایران پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی، مذاکرات کی کامیابی تک سیز فائر رہے گا، آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی بھی برقرار رہے گی۔ تہران نے میرے سوا ہر امریکی صدر سے فائدہ اٹھایا، اب سے یومیہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کا سیز فائر میں توسیع پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، پاکستان تنازع کے مذاکراتی حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ شہباز شریف پرعزم، اسلام آباد ٹاکس کے دوسرے دور میں جامع امن معاہدے کی امید، کہا امریکی صدر نے ہماری درخواست خوش دلی سے قبول کی۔ اسلام آباد ٹاکس، امریکہ کو مذاکرات کے لیے ایرانی جواب کا انتظار، نائب صدر جے ڈی وینس آج پاکستان نہیں آ رہے، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تہران سے مثبت رد عمل آتے ہی جے ڈی وینس شارٹ نوٹس پر پاکستان آ سکتے ہیں۔ امریکہ ناکہ بندی ختم کر دے تو مذاکرات میں شریک ہوں گے، ایرانی مندوب کا رد عمل، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کسی بھی جارحیت پر بھرپور جوابی کارروائی کا اعلان، ترجمان نے کہا ایرانی فوج مکمل ہائی الرٹ ہے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان جانے کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، ایران نے بتا دیا، صدر پزشکیان نے دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو ناقابل قبول قرار دیا، کسی دباؤ میں نہ آنے کا اعلان، کہا ہمیں ایک دشمن کے بجائے متعدد طاقتوں کا سامنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ناکہ بندی کا امریکی اقدام جنگ کے برابر ہے، کسی تجارتی جہاز پر حملہ آور عملے کو یرغمال بنانا سنگین جرم، ایران اچھی طرح جانتا ہے پابندیوں کو کیسے بے اثر کرنا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے متضاد پیغامات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں، ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا تو اسلام آباد مذاکرات میں شریک ہوں گے، ایرانی مندوب کا رد عمل، امیر سعید نے کہا کچھ ایسے اشارے ملے ہیں امریکہ ناکہ بندی ختم کرنے کو تیار ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل کا امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، انتونیو گوتریس نے کہا جنگ بندی میں توسیع کشیدگی کم کرنے اور اعتماد سازی کی جانب ایک اہم قدم ہے، مذاکرات دیر پا امن کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کے لیے پرعزم، تنازع کے حل کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، وہ خطے میں استحکام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا پاکستان کا عالمی امیج بہتر اور مثبت تاثر مزید مضبوط ہوا، پاکستانی قوم امن پسند، ہمارا پیغام دنیا بھر میں استحکام ہے۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پائیدار امن و استحکام کے لیے مکالمے کی اہمیت پر زور، نائب وزیر اعظم اور چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال کا جائزہ، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت، اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، امن اور استحکام کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کا انتظار ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر پیغام لکھا، پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اب تک باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا، خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں، پاکستان کی امریکہ اور ایران سے اعلیٰ سطح پر بات چیت جاری ہے، امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کے لیے اسلام آباد تیار، خصوصی مہمانوں کی آمد کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے قانون منظور کر لیا، ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے فیس لی جائے گی، قانون تحت ایران کو حق ہوگا وہ حفاظتی خدمات کے نام پر جہازوں سے ٹیکس وصول کرے، ایران مخالف ممالک کی بحری جہازوں پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں، ایران، ترکیے اور یو اے ای میں موجود 14 افراد، کمپنیز اور ہوائی جہازوں پر پابندیاں، حکام کے مطابق کمپنیاں ہتھیار اور ڈرونز کے پرزے حاصل اور منتقل کرنے میں ملوث ہیں، یورپی وزرائے خارجہ کا ایران کے خلاف پابندیوں میں توسیع پر اتفاق۔
ईंधन बहरान का खदशा, यूरोप के लिए मुश्किल सरगर्मियों की पेशगोई। एनर्जी कमिश्नर यूरोपीय यूनियन के मुताबिक जेट फ्यूल और डीजल की किल्लत हो सकती है। अब नाए हुर्मुज़ आज खुल जाए तो गैस पैदावार बहाल करने में कई साल लग सकते हैं। ईंधन बहरान से निपटने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का तारीखी किरदार। दुनिया भर में आज सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। मरकज़ और पंजाब दोनों तरक्की के मैदान में बढ़ चढ़ कर आगे हैं। बाकी सूबे भी पंजाब की तखलीद करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, मज़ीद बताया जाए 15 साल में केपी के अवाम को क्या सहूलियात मिली। सदर मुमलिकत से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुअस्सर तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी फलाह यकीनी बनाने और मुअस्सर इश्तराक पर जोर। कहा, कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। महमूद खान अचकजई और पीटीआई क़यादत में दूरियां। ऑपोजिशन लीडर अहम फैसलों पर एतमाद में ना लेने पर नाराज़। 9 और 19 अप्रैल के जलसों के ऐलान से पहले मुशावरत ना किए जाने का शिकवा। बैरिस्टर गौहर मामलात सुलझाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी से मुलाकात। महमूद खान अचकजई से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। कहा, अचकजई साहिब की अगर कोई नाराज़गी है तो हम दूर करेंगे। हुकूमत का IMF की शराइत के मुताबिक बजट तैयार करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। मालियाती इदारे की मुशावरत से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर गौर। एक्सपोर्ट जोन्स में तैयार मसनूआत मकामी मार्केट में बेचने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा बर वक्त इजाफा लाजमी करार दिया जाएगा। FBR के ऑडिट निज़ाम की मजबूती के लिए रेगुलेटरी रजिस्ट्री कायम की जाएगी। नए माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एक और इक़दाम। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। कामयाबी से लाइव वेपन फायरिंग का मुजाहरा। सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हर किरदार लाजवाब। तंज़ो मिज़ाह का मुनफरिद अंदाज। अहदे मुइन तमाम हुए 15 बरस बीत गए। वर्सटाइल फनकार मुइन अख्तर की हसीन यादें जहनों में नक्श। कई दहाइयों तक दिलों पर राज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स कमी। 2 हदें गिर गईं। 1,71,841 पर ट्रेड।